محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال الله عز وجل في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، حضرات اکابر علماء اکرام اور اس محلے کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی اس گہمہ گہمی کے باوجود ہمیں کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرما دی۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کرے کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے خوشی، خوشخبری اور سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ مسلمان اس دور میں بے انتہا مسائل کا شکار ہے۔ ہمت نہیں پڑتی کہ نظر اٹھا کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ سکے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، مسلمان بچیوں پر کیا بیت رہی ہے، ان کے دوپٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جس طرف نظر اٹھاتے ہیں مساجد ہماری تباہ، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں عزت ہماری ویران، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں مسلمان پریشان۔ ایک طرف ظلم و بربریت کا یہ دور کہ مساجد محفوظ نہیں، ایک طرف وحشت اور درندگی کا یہ مظاہرہ کہ مساجد محفوظ نہیں، عزت ویران ہے۔ ایک طرف ظلم اور دہشت اور خوف کا یہ عالم کہ گھروں سے بچے نکلتے ہیں واپسی کی ان کی کوئی امیدیں نہیں۔ ایک طرف دہشت اور بے دینی کا یہ عالم اور بزدلی کا یہ عالم کہ مسلمان قرآن سے آشنا نہیں، مسلمان قرآن کو بھول گیا، مسلمان نے نبی سے رشتہ توڑ دیا، مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف ہم ان ظالموں کو دیکھتے ہیں، ان کافروں کو دیکھتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کا بچہ بچہ ان کے دین اور ان کے دھرم کا شیدائی، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں بلہ، عیسائی نوجوان کے ہاتھ میں کتاب ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں گیند اور عیسائیوں کے ہاتھ میں صلیب ہے، ہمارے نوجوانوں کے سروں پر بزدلی کی چادریں ڈال دی گئی ہیں اور کافر بہادری کا نعرہ بلند کرتا پھر رہا ہے۔ کل تک وہ قوم جو روم اور فارس تک پہنچی تھی تو دنیا اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ کل تک وہ قوم جس کے گھوڑے سمندروں میں داخل ہوئے تھے تو سمندر انہیں ڈبونے سے عاجز آ گئے تھے۔ کل تک وہ قوم جس کے سامنے اندلس کا علاقہ نہ ٹھہر سکا، کل تک وہ قوم جس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے مگر اسلامی جھنڈا نہیں گر سکتا تھا، کل تک وہ قوم جس کے گھوڑے سمندروں میں داخل ہوتے تھے سمندر انہیں ڈبونے سے عاجز آ جایا کرتے تھے، کل تک وہ قوم جن کی مسلمان عورتیں 30 کمانڈر کافر کمانڈروں کو قتل کر دیا کرتی تھی، کل تک وہ قوم جس کی مائیں یہودیوں کے ہاتھ سروں سے کھیلا کرتی تھی ان کو کاٹ دیا کرتی تھی، کل تک وہ قوم جو حضرت عثمان غنی کا
خون ہو جانے پر پوری قوم بےتاب ہو گئی تھی. کل تک وہ قوم جو بنو نذیر کے محلے میں صرف ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترنے کی وجہ سے پوری قوم غیرت اور جوش کے جذبات میں آ گئی تھی. کل تک وہ قوم جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد اونچا کر کے کہہ رہے تھے ہم لمبے ہیں یا رسول اللہ ہمیں لے جائیے. کل تک وہ قوم جو خون کے دریاؤں میں اور سمندر کے آگ کے سمندروں میں کود جایا کرتی تھی. کل تک وہ قوم جو تکبیر کا نعرہ بلند کرتی تھی فرشتے اتر آتے تھے. کل تک وہ قوم جو قرآن پڑھا کرتی تھی پرندے رک جایا کرتے تھے. آج اس قوم کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا. آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ حالات کیوں آئے؟ ان تمام باتوں پر غور اور فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ کرے ہماری یہ مختصر سی مجلس امت مسلمہ کا مسائل کا حل بن جائے. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے بٹھانے کو قبول فرما لے. ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب تک مسلمان غفلت میں ہو اس وقت تک تو اس میں قوت عمل پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب مسلمانوں کو حالات بتا دیے جائیں، مسلمانوں کو حالات سنا دیے جائیں، پھر مسلمانوں کے مرد ہو یا عورتیں، مسلمانوں کے بوڑھے ہو یا بچے، ان کا سب سے بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رودات کے لیے میدان عمل کے اندر آنا ہوگا. عالم اسلام میں جب تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ مغربی تہذیب اور یورپی ممالک کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ بتلایا گیا تھا کہ مغربی ممالک عالم اسلام کے پسماندہ لوگوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جاہل لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. وہ عورتیں جو جہالت کی زندگی گزار رہی ہیں انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ مغربی ممالک ہم تک آئے اور انہوں نے ہماری باپردہ بیٹیوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں پر نکالا. انہوں نے تعلیم کے نام سے اللہ پاک کے انکار کا جذبہ دلوں میں ڈال دیا. انہوں نے مسلمان خاتون کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مرد تجھ پر ظلم کر رہا ہے، اسلام تجھ پر ظلم کر رہا ہے. تیرا حق بنتا ہے کہ تو سڑکوں پر آ کر مرد کی شانہ بشانہ کام کر. تیرا حق بنتا ہے کہ تو ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کر. تیرا حق بنتا ہے کہ تو صنعت کے اندر آ، تجارت کے اندر آ، زراعت کے اندر آ اور ہر شعبے کے اندر آ کر تو مرد کے برابر اپنا وقت گزار. انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اسلام تو عورتوں کا دشمن مذہب ہے. انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اسلام نے تو عورت پر ترقی کے تمام راستوں کو بند کر دیا. انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اسلام نے تو عورت کو گھر کی چہار دیواری کے اندر محبوس کر کے رکھ دیا. کچھ مسلمان مائیں بہنیں کافروں کے اجازے میں آ گئیں اور انہوں نے وہ اپنا قیمتی پردہ جو اللہ پاک نے قرآن میں ان کے لیے اتارا تھا اس کو اپنے سے دور کیا اور روسی تہذیب کے اندر آ کر وہ سڑکوں پر آ گئی. وہ قیمتی عورت جس کو بیٹا ماں کہہ کر پکارتا تھا، جس کو بھائی بہن کہہ کر پکارتا تھا، جس کی عزت کی خاطر بوڑھا باپ اپنے کلیجے کو چھلنی کروا دیا کرتا تھا، وہ عورت میدان میں آئی تو ظالموں نے یہاں تک اعلان کیا، اللہ معاف کرے بیان کرتے شرم آتی ہے، خود انہوں نے جگہ جگہ اعلان کیا کہ عورت مشترکہ چیز ہے. آئندہ سے ہر مرد کو اجازت ہے چاہے اپنی بہن سے نکاح کرے چاہے اپنے والدہ سے نکاح کرے. ان حالات کا جب تک مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا بہت سارے تو ان کے شکار میں آ گئے. مسلمانوں کی بچیاں پڑھنے کے لیے گئیں، جب واپس آئی نہ ان کے پاس ایمان تھا نہ ان کے پاس حیا کی نعمت تھی، سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا. وہ مقدس بیٹی جو کل تک مسلح پر گڑ گڑا کے جو کچھ رب کریم سے مانگتی تھی اللہ پاک اسے عطا فرما دیا کرتے تھے. وہ مقدس بیٹی جب رات کے 3 بجا کرتے تھے وہ قرآن اٹھا کر کے بیٹھ جاتی تھی اور تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی. ہر گھر سے ہر ماں بہن قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. وہ مقدس بیٹی جو کل تک اپنے رات کی تنہائی میں مسلح کو بچھا کر کے اپنی پیشانی کو رب تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے اپنے آنسوں کو سہارا بنا کر کے اپنے بوڑھے باپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ رب تعالیٰ اپنے بوڑھے باپ کی تو میں صرف بیٹی ہوں، بندی تو میں تیری ہوں، تو میرے بوڑھے باپ کے اوپر، میرے بوڑھے باپ کے کاندھوں پر مجھے بوجھ نہ بنا. وہ مقدس بیٹی جس کو قرآن مقدس نے
کل تک والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکی قرار دیا تھا، وہ بیٹی اس حال میں کالج سے واپس آئی کہ اس کے چہرے سے انسانیت کو چھین لیا گیا تھا، اس کے چہرے سے عصمت کا جھومر توڑ دیا گیا تھا، اور پھر وہ بے حیائی کا دور آیا جس کو بیان کرنے سے پہلے شرم کے مارے آدمی کا سر جھک جاتا۔ ان حالات کا جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مغربی ممالک اللہ پاک کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ پاک کا انہوں نے جنازہ تک نکالا، نقلی جنازہ تک بنایا، روسیوں نے قرآن مجید کے اوراق کو استنجے کے طور تک استعمال کیا، نعوذ باللہ گولیوں کا نشانہ بنایا، روسیوں نے مسلمان عورت کے تقدس کو چھین لیا، اس کو بے پردہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب وہاں کے علماء نے اعلان کیا تو جتنا حصہ مسلمان مردوں نے اجتہاد میں ڈالا اتنا حصہ مسلمان عورتوں نے اجتہاد میں ڈالا، بلکہ بعض جگہ پر تو ہماری خواتین اپنے مردوں سے آگے نکل گئی۔ انہی خواتین کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ مردوں کے اندر ایک طاقت تھی، ایک توانائی تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اذانیں گونج رہی تھی، اور علمی مقام ہماری مسلمان بہن کا اتنا اونچا تھا کہ امام طحاوی کی آج جتنی کتابیں سامنے ہیں ساری ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے لکھی، فقہ حنفی کی بڑی بڑی مشہور کتابیں مسلمان خواتین نے لکھی، اور روحانی مقام ہماری ان مسلمان ماں و بہنوں کا اتنا اونچا تھا کہ مرد حیران تھے کہ آخر یہ اس مقام تک کس طرح سے پہنچ گئی۔ حضرت رابعہ بصری اور دوسری خواتین ان کے واقعات سامنے ہیں۔ دو بہنیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام مالک سے کہا ہے وقت کے امام ہمیں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کیا کوئی طلاق کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئیں؟ کیا کوئی عدت کا مسئلہ، پاکی ناپاکی کا مسائل معلوم کرنے کے لیے آئیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ امام مالک کے وقت کے امام ہم مسئلہ یہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہیں کہ ہمارا بھائی شراب کے نشے میں لت پت رہتا تھا، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اب وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہم اس پہ روزی کا زور نہیں ڈالتے، وہ ہمیں بازار سے کپاس لا کر کے دیتا ہے، ہم اس کو کاٹتے ہیں، اس کا دھاگا بناتی ہیں دونوں بہنیں، ہمارے گھر میں چراغ جلتا ہے جب تک اس میں تیل ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے، جب اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے چرخے کو اٹھا کر کے گھر کی چھت کے اوپر لے جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے قریب میں ایک رئیس ہے، مالدار ہے، اس کے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے اور اس کے گھر کا عکس، اس کی روشنی کا عکس ہماری چھت کے اوپر آتا ہے۔ اے وقت کے امام ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ہمیں ذرا یہ بتاؤ کہ اس کی روشنی میں ہم سوت کاٹتی ہیں، دھاگا بناتی ہیں، کیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی روشنی میں کاٹے ہوئے سوت سے جو اناج اور جو آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے ہم اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ امام مالک اپنی مسلط چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بہنوں بتاؤ تو صحیح، ذرا وہ بھائی مقدروں والا کون ہے جس کی تم بہنیں ہو، جس کی اتنی غیرت والی بہنیں ہیں کہ جو صرف اور صرف یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہیں جنہوں مسئلہ مجھ سے آج تک کسی نے معلوم نہیں کیا؟ کہا کہ ہمارا بھائی بشر حافی ہے۔ یہ بشر حافی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور ان کے بھانجے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ، یہ دونوں اپنے شیخ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ شیخ بغداد کی زمین گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، معلوم کیا معاملہ ہے؟ کہ وہ معروف وہ ہے نا بشر حافی، وہ برابر شراب پیتا رہتا ہے، چلو گناہ کرے چھپ کر کے گناہ کر لے، لیکن وہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے اور چوک اور چوراہوں پر شراب پیتا ہے، اب بھی وہ شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے۔ معروف کرکی اپنے خانقاہ سے باہر آئے اور کہا کہ جنید بغدادی ذرا میرا عصا اٹھا کر کے لے کہا، اور پھر کہا کہ ایک لوٹے میں پانی بھی لے لے۔ حضرت معروف کرکی رحمہ اللہ وہاں سے چلے اور جہاں پر بشر حافی شراب کے نشے میں پڑے ہوئے تھے وہاں پر آئے اور
اس سے کہا, حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ یہ اپنا یہ عصا مجھے دے دو. اس سے سہارا لیا اور پھر لوٹا لیا اور پھر اب بشر حافی کے چہرے کو دھونا شروع کیا. جہاں پر شراب لگی ہوئی تھی اس کو دھو دیا, کپڑوں کو دھو دیا, بوتل پاس میں رکھی ہوئی تھی اس کو پرے پھینک دیا اور پھر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے, ربا یہ اس کی پردہ دری ہو رہی تھی, اس کا عیب ظاہر ہو رہا تھا, میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ اس کی شراب چھڑا دوں, لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اس کے عیب کو چھپا دوں. پھر وہاں سے چلے اور وہاں چل کر کے اپنے خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دور سے بشر حافی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے شراب کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ تو ہدایت دینے والا ہے, تو اگر ایک بندے کو ہدایت دے دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. میں نے اس کا ظاہر دھو دیا ربا, جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اب تیری ذمہ داری ہے ربا, تو اس کو معاف فرما کر کے ہدایت دے دے. معروف کرکی اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں, کروٹیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں, نیند آنے کا نام نہیں لیتی. ذرا سی نیند لگی, آنکھ لگی, دیکھا کہ رب تعالیٰ خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں معروف کرکی قسم ہے مجھے بھی میری رب کبریائی کی کہ اگر تو نے اس کا ظاہر دھلا ہے, آج میں نے اس کا باطن دھل دیا ہے. آج تک وہ شراب خانوں کے اندر نظر آتا تھا, یاد رکھنا آج سے وہ شراب خانوں کے اندر نظر نہیں آئے گا, آج سے وہ میرے گھر کے اندر نظر آئے گا. حضرت معروف کرکی اپنے گھر سے نکلتے ہیں, چونک کر اٹھ جاتے ہیں, اپنے اس کے معروف کرکی نکل کر کے بشر حافی کے گھر پہ جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں بشر حافی نہیں ملتے, چوک میں جاتے ہیں وہاں پر بشر حافی نہیں ملتے. ادھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے, معروف کرکی وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بشر حافی اگلی صف میں بیٹھ کر کے اپنے آنسوؤں کو سہارا بنا کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. معروف کرکی جا کر کے آگے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بشر حافی کل تک تو شراب خانے میں پڑا ہوا تھا, اتنی نیچے پڑا ہوا تھا, آج اتنے اونچے مقام پر کیسے آ گیا؟ بشر حافی نے کوئی جواب نہ دیا. بشر حافی برابر اپنے ذکر میں مشغول رہے, آگے کو بڑھے, آگے کو بڑھ کر کے کاندھا ہلایا اور کاندھا ہلا کر کے کہا بشر حافی سنتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بشر حافی نے ہنس کر کے کہا او معروف کرکی کیا معلوم کرتا ہے, ابھی تو رب تعالیٰ نے تجھے خواب میں بتایا ہے, پھر مجھ سے کیوں کہلانا چاہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ان بہنوں کی برکتیں تھی, ان بہنوں کی برکتیں تھی. آج کیا کیا واقعات آپ کو سناؤں, کیا کیا واقعات آپ کے سامنے رکھوں. حضرت مولانا مناظر گیلانی کانجرے سے سفر شروع کرتے ہیں. دہلی کا سفر ہے, اس وقت موٹر کار گاڑیوں کا سفر نہیں تھا, تانگوں کا سفر ہوتا تھا. ایک جگہ پہنچے, عصر کا وقت ہوا, وہاں پر اپنا تانگا روک دیا. تانگا روک کر کے ایک کنویں پر جاتے ہیں, کنویں پر جا کر کے پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی ڈول نہیں, رسی نہیں, کوئی لوٹا نہیں, کس طرح سے وضو کریں. ایک پاس میں 6 سال کی بچی جو گلی کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی, اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹا ایک ڈول لا دے, ایک لوٹا لا دے. بابا کیا کرو گے؟ کہا بیٹا مجھے وضو کرنا ہے. کہ بس بابا اور تو کچھ نہیں, صرف اتنا سا کام ہے, وضو کرنا ہے. اس 6 سال کی بچی نے حضرت مولانا مناظر گیلانی کی انگلی پکڑی اور کنویں کے قریب جا کر کے لے گئی. کنویں کی مینڈ پر کھڑی ہو گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کنویں کے اندر تھوکا. جیسے ہی اس بچی نے کنویں کے اندر تھوکا, پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا. حضرت مولانا مناظر گیلانی نے اس واقعے کو دیکھا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ وہ بچی پھر گلی کے اندر کھیل رہی ہے. مولانا مناظر نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس بچی سے کہا بیٹا ذرا یہ تو بتا آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ تے نے تھوکا اس پانی کے اندر اور پانی اوپر آ گیا. مولانا مناظر سے وہ بچی کہنے لگی بابا اگر میں یہ راز فاش کر دوں گی تو میری ماں مجھے مارے گی. حضرت مولانا مناظر گیلانی نے کہا تو اس بات کی فکر نہ کر, یہ امت کی بچیوں کے کام آ جائے گا, ذرا بتا تو صحیح آخر کیا معاملہ ہے. حضرت مولانا مناظر گیلانی سے وہ بچی کہتی ہے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. وہ 6 سال کی بچی کہتی ہے بابا تمہیں کیا بتاؤں, رات کو میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے, اپنے ہاتھ سے مجھے دودھ پلا دیتی ہے, اس کے بعد میں مجھے سونے نہیں دیتی, اس کے بعد میں میری انگلی پکڑ کر کے مجھے وضو کراتی ہے اور وضو کرانے کے بعد میں ایک دوپٹہ میرے سر کے اوپر رکھ دیتی ہے اور پھر مجھے تسبیح دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جب تک 1000 مرتبہ تو تسبیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑے گی نہ میں سوؤں گی نہ تو سوئے گی. تو ربا ذرا دیکھو تو صحیح
ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ کا کتنا فضل تھا۔ حضرت مولانا مناظر گیلانی سے اس بچی نے کہا کہ بابا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، کیونکہ نماز میرے اوپر فرض نہیں، روزہ میرے اوپر فرض نہیں، تمہارے مسائل میرے اوپر فرض نہیں، ہاں مجھے چھوٹا سا یہ عمل یاد ہے کہ میری ماں اس وقت تک مجھے سونے نہیں دیتی کہ جب تک میں 1000 مرتبہ درود آقا کملی والے پر نہ پڑھ لوں۔ کیا کوئی باپ ایسا ہے، کوئی ماں آج ایسی ہے جو اپنی بچی کو رات کو بیٹھ کر کے اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھاتی ہو؟ کوئی ماں ایسی ہے جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے اپنی بچی کو سسرال جانے کے طور اور طریقے سکھاتی ہو کہ بیٹی تجھے وہاں جا کر کے کس طرح سے رہنا ہے، تجھے سسرال میں جا کر کے سسر کے ساتھ میں کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، تجھے اپنی نند کے سامنے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، تجھے اپنے دیور اور جیٹ کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، تجھے اپنی ساس کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہماری بچے سسرال میں سکون سے نہیں ہے؟ پھر کیوں رونا روتے ہو کہ ہماری بچے سسرال میں نندوں سے پریشان ہے؟ آج کون گھر ایسا ہے کہ جہاں پر ساس بہو سے پریشان نہیں، بہو ساس سے پریشان نہیں؟ کیا کوئی باپ ایسا ہے کہ جو اپنے بچے کو رات کی تنہائی میں لے کر کے بیٹھتا ہو، اس کو کلمہ اور نماز سکھاتا ہو؟ اور کسی باپ نے یہ فکر کی ہے کہ آج میرے بچے نے 5 وقت کی نماز پڑھی کہ نہیں نہ پڑھی؟ آج ہمیں یہ تو فکر ہوگی ہمارا بچہ دکان پہ نہیں بیٹھا، آج ہمیں یہ تو فکر ہوگی کہ ہمارا بچہ دکان پر کھڑا نہیں ہوا، کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ پھر کیوں رونا روتے ہو کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہے؟ آج بوڑھے باپ آنسو بہا رہے ہیں رات کے اندھیریوں میں۔ آج بوڑھے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جوان بیٹے سے اپنی دعوائی کا اظہار کر سکے، اپنی کھانسی کی شیشی کے لیے کہہ سکے، وہ فوراً کہہ دے گا ابھی تو لا کے دی تھی، کہاں سے تمہارے اخراجات پورا کروں؟ آج ذرا سوچو تو صحیح میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم کہاں سے کہاں پر چلے گئے؟ ہماری یہی مسلمان بھائی آج کافروں کے گھروں میں جا رہی ہیں، وہ کچہری کے اندر کھڑے ہو کر کے کہہ دیتی ہم اپنے باپ کو نہیں پہچانتے، اپنی ماں کو نہیں پہچانتے۔ کیا وہ باپ جس نے اپنے سینے سے اپنی بچی کو لگا کر کے اس کے تمام تر ضروریات کا خیال کیا تھا کہ اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھے پہچاننے سے انکار کر دے؟ ہماری بچیاں دوسروں کے گھروں میں جائیں، ہماری بچیاں دوسروں کے گھروں میں جا کر کے وہاں پر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑیں۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ ہماری کمیاں ہیں، ورنہ ایسے حالات تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دن ختم ہوئے، مسلمان خاتون کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا گیا، ہاتھوں میں موبائل اور ڈائجسٹ آ گئے، مسلمان خاتون کے دل سے اللہ کی وہ محبت نکال لی گئی جو اس محبت کے بلبوتے پر اس دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، اس کے دل سے وہ شرم و حیا نکال لیا گیا جو اس کا زیور تھا، اس کا پردہ اسے چھین لیا گیا۔ گھروں میں گانے بجنے لگے، گھروں میں بچے بزدل پیدا ہونے لگے، گھروں میں انہیں بچپن میں چوہے اور بلیوں سے ڈرایا گیا، عورتوں کو بے عزت کر دیا گیا۔ آج کافر خوش ہوتے ہیں، ان کی تہذیب ہم پر اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ آج وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ شاید ان کے یہاں پر اتنی بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہوتا ہو جس کا مظاہرہ ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے۔ پھر وہ دور آیا کہ ہر مسلمان ہر طرف تباہ ہونے لگا، برباد ہونے لگا۔ اگر میں صرف آپ کو ماضی قریب کے وہ حالات سناؤں جو مسلمانوں پر گزرے، کس سے پوشیدہ ہے آسام، گجرات اور مظفر نگر کے حالات، تو شاید دل گوارا نہ کرے ان حالات کے سننے پر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کافروں کی تہذیب کو فیشن سمجھنے والے بھائیوں، ان کافروں کے رسم و رواج سے ہمیں کیا ملا؟ انہوں نے ہمارا خون کیا، ہماری مساجدوں کو برباد کیا، تباہ کیا، گرا دیا، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی چادر عصمت کو تار تار کیا۔ خدا کے لیے آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، اپنی جھولی پھیلا کر کے آپ سے بھیک بھی مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ دین کے اوپر آ جاؤ۔ آج اس دین پر نہ ہونے کی سزا 1 2 نہیں، کروڑوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔
بخارا سمرقند کے وہ مقدس علاقے جہاں پر امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے، جہاں پر امام ترمذی جیسے محدث نے جنم لیا، جہاں پر بڑے بڑے اولیاء صوفیاء نے جنم لیا، جب وہاں کے لوگوں نے دین کو چھوڑا، وہاں کے لوگوں نے علماء کی معاونت نہیں کی، وہاں کے لوگوں نے اپنے بچوں کو بزدل بنایا، ان کو دینی تعلیم نہیں دی، آج ان کے اوپر کافروں کی تہذیب اس طرح سے مسلط ہو گئی۔ حضرت مفتی سعید رحمہ اللہ اپنے سبق کے اندر فرما رہے تھے کہ جب میں بخارا کے اندر امام بخاری کی قبر کے اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک بوڑھا ہے، اور اس نے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے وہ یوں جھکا۔ میں نے اپنے ترجمان سے معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر اس سے بات ہوئی تو حضرت مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں اس طرح کے لوگ دیکھے تھے جس طرح سے آپ ہے، یعنی آپ کے سر کے اوپر عمامہ بندھا ہوا ہے، آپ نے نیچے تک سفید جبہ پہنا ہوا ہے، اس طرح سے اپنے بچپن میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، آج میں نے آپ کو دیکھا ہے تو یہ آپ کی تعظیم میں جھک کر کے آپ کو سلام کر رہا ہے۔ ایسے حالات ہو گئے کہ وہ اپنے سلام تک کو بھول گئے۔ آج ان لوگوں کے اوپر کافروں کی تہذیب اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ آج وہاں کی بہنوں کی بالیاں تک کھلی ہوئی، ان کا پردہ ان سے چھین لیا گیا، ان کا تقدس ختم کر دیا گیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ترقی دیں گے، مولوی تمہیں پردے کی بات کہہ کر کے گھر کی تاریکیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، گھر کے اندھیریوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ترقی دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا انہیں ترقی دی گئی؟ بسوں کی ڈرائیور عورتیں، بسوں کی کنڈکٹر عورتیں، وہ صبح سے لے کر شام تک مردوں کے لیے کماتی ہیں، اس کے بعد میں انہیں غلیظ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شراب ان کی گھٹیوں میں ڈال دی گئی ہے، کوئی ان کا ایک خاوند نہیں جو انہیں تحفظ دے سکے، کوئی خاندان نہیں جو ان کی عزت کا محافظ بن سکے۔ انہیں یہ جھانسا دیا گیا تھا کہ مولوی تمہیں گھر کی تاریکیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں، ہم نے تو وہ مقام دیا اپنی ماں و بہنوں کو جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا مقام دیا؟ عورتوں کو بسوں کی ڈرائیور بنا دیا، بسوں کی کنڈکٹر بنا دیا۔ کوئی بھائی نہیں جو ان کی عزت کا محافظ بن سکے، کوئی بھائی نہیں جو ان کے سروں پر محبت کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے، کوئی بھائی نہیں جو انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ جو بھی دیکھے گا غلیظ نگاہوں سے دیکھے گا، جو بھی دیکھے گا غلیظ نگاہوں، جہاں پر سامنا ہوگا غلیظ نگاہوں کا سامنا ہوگا۔ وہ اس زندگی سے تنگ آ چکی ہیں، وہ خودکشیاں کرنا چاہتی ہیں، لیکن میرے بزرگوں خودکشیوں کے راستے ان پر تنگ کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، اور ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو پردوں میں رکھا، اور پردوں میں رکھ کر کے ہماری بہت سی مائیں بہنیں دین کی وہ خدمت کر رہی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ سے آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بیان اور تقریر مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا درد ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، عزت دی ہے دین اسلام نے دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ آپ لاکھ جتن کر لیں، یہ کافر آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ کافر آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، عزت کا مالک ہے اللہ مالک ہے، اور دین اسلام نے دی ہے، عزت دی ہے رب تعالیٰ نے دی ہے۔ ان ظالموں نے ہمیں کیا دیا سوائے عورت کو گندگی کے، سوائے عورت کو بے پردگی کے؟ لیکن کون ہے جو باتیں سمجھائے؟ کون ہے جو ان باتوں کو سمجھائے؟ کہاں ایسا جادو ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا کلچر، ان کا تہذیب، آج سب کچھ ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اس وقت جو دینی احکام میرے دل میں آئے ہوئے ہیں، اگر میں آپ کو وہ بیان کروں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن اس مختصر سے وقت میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ دین کی روشن گاہیں کھلی ہوئی ہیں، ماحول سے ٹکرا جاؤ، یہ ماحول پاش پاش ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے، صرف بیان بازی سے یہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اگر صرف خطبات اور بیان سننے اور سنانے سے کچھ ہوتا
تو میرے نبی کو بدر کے میدان میں نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر ان بیانوں سے سب کچھ ہوتا، میرے نبی کو طائف کے میدان میں جا کر کے اپنے خون سے اپنی جوتیوں کا رنگین کرنا نہ پڑتا۔ ہر ایک کو ہمت کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن اگر صرف ہم یہ سوچے کہ بیان بازیوں سے کچھ ہو جائے تو نہ آج تک کچھ ہو سکا ہے، نہ آج کے بعد میں کچھ ہو سکے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر میرے بزرگوں، پردے کی نعمت کو لے آؤ، اور اس پردے کے اندر رہتے ہوئے ہماری بہنیں دین کی وہ خدمت انجام دیں گی انشاءاللہ کہ یہ آسمان بھی فخر کرے گا، یا آسمان والا رب بھی فخر کرے گا۔ اور یاد رکھنا، بڑی درخواست کے سامنے دستبستہ آپ سے عرض کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج ہم نے اپنی بہنوں کے سروں پر دوپٹہ نہ رکھا تو جس طرح سے ابھی میں نے حالات بتائے، یہاں کی بھی آپ کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ وہ تو اسلامی ممالک تھے، وہاں پر تو امام بخاری امام ترمذی جیسے محدث نے جنم لیا تھا۔ آپ تو دار الکفر کے اندر رہتے ہو، پھر کس طرح سے ضمانت کی امید رکھتے ہو؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور خدا کے لیے آخری درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی شادیوں کو آسان بنائے، اپنی شادیوں کو آسان بنائے۔ ان شادیوں کو مہنگا کرنے کی وجہ سے جہاں پر ارتداد کی دوسری بہت ساری وجوہات ہیں، وہیں پر ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شادیوں کو مہنگا کر دیا۔ ہم نے اپنی شادیوں کو مہنگا کر دیا۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو رات کے اندھیرے میں سستی ہیں، اور کتنی بہنیں ایسی ہیں ان کے سروں میں سفید بال آ چکے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی آس میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی رشتہ آئے تو ہمارے بھی ہاتھ پیلے ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ کہ ایک شخص نے اپنی بچی کی منگنی کر دی۔ جس وقت منگنی کری وہ رئیس تھا، مالدار تھا، لیکن کسی پکڑ کے اندر آ گیا، اور ایسا آ گیا کہ گھر کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹھیلا لگانے لگا، ٹھیلے کے اوپر آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور جب بچی کی منگنی کی تھی تو اس وقت سب کچھ تھا۔ بچے والوں کا، لڑکے والوں کا تقاضا ہوا کہ آپ رشتہ بھیجو، تاریخ دو۔ تو کیا تاریخ دے؟ ایک دن اس ارادے سے کہ انسانیت کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے اپنی بچی کے لیے تاریخ لے کر کے آؤں گا، وہاں پر پہنچا۔ انہوں نے ایک لسٹ تھما دی کہ جب تمہارے پاس میں انتظام ہو جائے 10 دن پہلے بتا دینا، ہم تمہاری بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ واپس آیا، واپس آ کر کے پنکھے کے اوپر اپنے آپ کو پھانسی لگا لی اور خودکشی کر لی۔ اور جب وہ پنکھے کے اوپر سے اتارا تو وہ پرچہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس پرچے کے اوپر نیچے لکھا ہوا تھا، بیٹی میں تو انسانیت کے پاس میں گیا تھا کہ شاید وہاں سے وہ کچھ سمجھ سکے اور تیرے ہاتھ پیلے ہو سکے، لیکن وہ تو اور ہی کچھ لوگ تھے۔ بیٹی میں تجھے جو لال جوڑا تو نہ دے سکا، لیکن تجھے کفن کا جوڑا میں نے تجھے تیرے سامنے پہن لیا۔ بیٹی میں تیری امید کو پورا نہ کر سکا، لیکن تیرے سامنے میں تجھے تیرے ارمانوں کے آنسو تجھے دے کر کے جا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ سے میری بخشش کے لیے دعا کرنا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے چہرے کو تیرے سامنے لا کے رکھ سکوں، تیرے ہاتھ پیلے کر سکوں، تیرے جہیز کا انتظام کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جو ان حالات سے پریشان ہیں۔ ایک رکشہ چلانے والا اپنے گھر کے اندر شام کو داخل ہوا، دیکھا کہ کیا معلوم ہے، وہاں اپنی ماں سے معلوم کرتا ہے آج گھر میں کیا ہوا، سناٹا کس بات کا ہے۔ بیوی سے معلوم کیا، آگے کو بڑھا کہ اس کی بیٹی لے کر کے پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ کیا بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ کہ نہیں طبیعت خراب نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کے ارمانوں میں مگن ہے۔ آگے کو بڑھا، اپنی بیٹی کے کاندھے کو ہلایا، اور بیٹی کے جیسے کہ کاندھے کو ہلایا، اس نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پہچان لیا، اور کہنے لگا بیٹی کہ شاید آج پھر کسی رئیس زادی کے تو جہیز کے سامان کو دیکھ کر کے آئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، آپ نے دیا، اس نے لیا، لیکن کم از کم اتنا تو رحم کرو، کسی کی بچی کا تو دل نہ توڑو۔ میرے مسلمان بھائیوں، تمہارا جہیز دیکھنے والا، تمہاری بیٹیوں کے جہیز دیکھنے والے، ہر کوئی رئیس زادیوں کی بیٹی نہیں ہوتی، ہر کوئی نمبرداروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی، ہر کوئی مالداروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ان بہنوں میں ہم جیسے فقیروں کی بھی بیٹیاں ہوں گی، ان بیٹیوں میں ہم جیسے مسجدوں کے امام